بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو عورتوں کے 10 ایسے گناہوں کے بارے میں بتاؤں گی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسی گناہ گار عورتوں کو جہنم میں دردناک عذاب دے گا۔ ویورز، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کہ اگر آپ بھی عورت ہیں تو سوچئے کہ کہیں ان میں سے آپ بھی کسی گناہ میں تو مبتلا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان میں سے کسی بھی گناہ میں مبتلا ہیں تو فوراً اپنے رب سے معافی مانگ لیں اور توبہ کر لیں، اور اگر آپ مرد ہیں تو اپنی خواتین کو ان گناہوں سے بچا لیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک گناہ گار جہنمی عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی، ایک اس کا باپ، دوسرا بھائی، تیسرا شوہر اور چوتھا اس کا بیٹا، کیونکہ یہ ان کو دنیا میں گناہوں سے نہیں روکا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر زارو قطار رو رہے تھے کہ اسی دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح زارو قطار روتے ہوئے دیکھا تو عرض کرنے لگی، میں آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، جب شب معراج کی رات میں جہنم کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی 10 گناہ گار عورتوں کو جہنم کے فرشتے جہنم کے درمیان میں کھڑا کر کے ان کو دردناک عذابات دے رہے تھے، اور یہ 10 گناہ گار عورتیں دوزخ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے جتنا زیادہ چیخو پکار کر رہی تھیں تو فرشتے اتنا ہی زیادہ ان پر عذابات مسلط کر رہے تھے۔ اے فاطمہ، جب سے میں نے اپنی امت کی ان 10 گنہ گار عورتوں کو اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے تو تب سے میں جہنم کے دردناک عذاب کی شدت اور خوف کی وجہ سے اپنی امت کی ان 10 گنہ گار عورتوں کے لیے رو رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر ان 10 گنہ گار عورتوں نے دنیا میں ایسے کون سے گناہ کیے تھے جن کی وجہ سے جہنم کے اندر ان کو اس قدر دردناک عذابات دیے جا رہے تھے؟ تو اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، جب میں نے جہنم کے اندر پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا ہوا تھا، اور اس عورت کا دماغ چولہے پہ رکھی ہانڈی کی طرح جوش کھا کر ابل رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر کار اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم کے درمیان کیوں لٹکا کر رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو غیر محرم مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی، اور اپنے سر پر دوپٹہ نہیں لیا کرتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت غیر محرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس عورت کو انہی بالوں سے پکڑ کر جہنم کی دردناک آگ کے اندر لٹکا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے فاطمہ، جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی زبان میں لوہے کی زنجیریں ڈال کر اسے بھی جہنم کے درمیان لٹکا کر رکھا ہوا ہے، اور فرشتے مسلسل اس عورت کے منہ میں جہنم کا ابلتا ہوا اور کھولتا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کو دیے جانے والے عذاب کی وجہ پوچھی تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو اپنی تلخ کلامی کی وجہ سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، لہٰذا جس زبان سے یہ اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اسی زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم میں لٹکا کر رکھنے کا حکم دیا ہے۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے تیسری گناہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے پستانوں کے ساتھ زنجیروں میں پھنسی ہوئی جہنم کے درمیان لٹکی ہوئی تھی، اور یہ عورت جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے زور زور سے چیخو پکار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو عورت اپنے شوہر کو اپنی ازدواجی ضرورت پورا نہیں کرنے دیتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کا شوہر غیر محرم لڑکیوں کے اندر مشغول ہو کر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو سزا کے طور پر جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی دونوں ٹانگوں میں زنجیریں ڈال کر اس کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، لہٰذا جن ٹانگوں سے یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اسے انہی ٹانگوں میں آگ کی زنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا ہے، اور اس پر یہ دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پانچویں گناہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی تھی۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کو یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے کہ جو عورت غیر محرم مردوں کے لیے اپنے چہرے کا بناؤ سنگار کیا کرتی تھی۔ تو جس چہرے پر یہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ غیر محرم مردوں کو راضی کرنے کے لیے بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، تو اب یہ عورت سزا کے طور پر اپنے اسی چہرے کے گوشت کو اپنے ناخنوں سے نوچ نوچ کر اتار رہی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے چھٹی عورت کو دیکھا کہ فرشتوں نے اس کی دونوں آنکھوں کو نکال کر اندھا اور دونوں کانوں کو کاٹ کر بہرا اور زبان کو کاٹ کر گونگا بنا رکھا تھا، اور جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے اس عورت کا دماغ کھول کر اس طرح باہر آ رہا تھا جس طرح چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیاں کھولتی ہے، تو فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو حرام کے بچے کو پیدا کر کے اپنے شوہر کے نام لگا دیا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جہنم کے اندر 7ویں گنہگار عورت کو دیکھا تو فرشتے اس عورت کو آگ سے بنی ہوئی تلوار کے ساتھ کپڑے کی طرح کاٹ رہے تھے، اور اس عورت کے جسم کو کپڑے کی طرح کاٹ کر چیر پھاڑ کر رہے تھے، اور پھر اس عورت کے جسم کے ٹکڑوں کو جہنم کی دردناک آگ کے اندر پھینک رہے تھے، اور جسم کے وہ ٹکڑے بھی چیخو پکار کر رہے تھے۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، اسی وجہ سے فرشتے اس کے جسم کو کاٹ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنی امت کی 8ویں گناہگار عورت کو دیکھا کہ فرشتے زبردستی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو اس عورت کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس کی وجہ سے اس عورت کا پیٹ اور انتڑیاں پگھل کر باہر گر رہی تھیں، اور پھر فرشتے اس عورت کو اسی کے پیٹ کا نکلا ہوا گوشت اور انتڑیاں کھلا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر فرشتوں نے مجھے بتایا
کہ یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار اور دلالہ عورت ہے جو عورت معصوم لڑکیوں کو فحاشی، بے حیائی اور زنا پر لگایا کرتی تھی، اور پھر یہ انہی لڑکیوں کی زنا کی کمائی کو کھایا کرتی تھی۔ لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے کہ اسی کے پیٹ کا پگھلا ہوا گوشت اور انتڑیاں اسی کو کھلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے 9ویں عورت کو جہنم کے اندر دیکھا تو اس کا سر خنزیر کے سر کی طرح تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا، اور جہنم کے فرشتے اس عورت کو ایک ہی وقت میں مسلسل 1000 قسم کے عذابات دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت اپنے جھوٹ اور چغل خوری کی وجہ سے 2 خاندانوں کے درمیان نفرت اور فساد پھیلایا کرتی تھی اور لوگوں میں لڑائیاں کروا کر لطف لیا کرتی تھی۔ لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، جب میں نے جہنم کے اندر 10ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کے چہرے کی طرح تھا اور جہنم کی خوفناک آگ اس کے پخانے کے راستے سے داخل ہو کر منہ کے راستے سے نکل رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے گناہ کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے کہ جو عورت ناچنے اور گانا بجانے کا کام کیا کرتی تھی، لہٰذا اسی گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، جان لو، ہلاکت ہے اس عورت کے لیے کہ جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ ویورز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان اسی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو ویورز، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میری تمام بہن بیٹیوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی ویورز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیوز کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل سٹوریز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔